मोहम्मद आलम साहब, 1 साल मुकम्मल हुआ है मार्का हक को, पाकिस्तान की कामयाबी को। इस 1 साल को आप कैसे देखते हैं? जो पाकिस्तान ने इस 1 साल में कामयाबियां हासिल की, चाहे वो जंग की कामयाबी या सिफारतकारी की कामयाबी, पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं पिछले कुछ सालों की निस्बत? देखिए, पहली चीज ये है कि इस खत्ते में इंडिया ने कभी आपके वजूद को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो है इस सारे खत्ते पर जितने भी इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, उसमें नेपाल है, उसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान को तो वैसे ही उसने अपने तसल्लुत में कर लिया है। तो ये जितने भी मुल्क हैं उनको जेर दस्त रख के इनके ऊपर एक किस्म की हेजेमनी जिसको आप कहते हैं या तसल्लुत अपना जमाना चाहता जी। है कि वो जो जुबान से निकाले तो ये सारे मुल्क आमना सदकना कह दे। और तकरीबन सारे मुल्कों को जो है ना सबड्यू कर रखा हुआ है। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो 1947 से लेके आज तक इंडिया की इस दादागिरी को इसने कभी कभी कबूल नहीं किया। तो बिल्कुल। इसलिए हमारे साथ उनके ताल्लुकात हमेशा होस्टाइल रहे, दुश्मनी की तरह रहे। हम्म। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने हमारे हमारे ऊपर हमला किया। उन्होंने बिल्कुल। 65 में हमारे ऊपर हमला किया था, 48 में जो है वो कश्मीर पे जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया। और 2019 की बात कर लें, वहाँ उसने हमारे ऊपर हमला किया और हमने जवाबी हमले का जवाब दिया। उनके 2 जहाज गिर गए, एक उनका हम्म। पायलट भी गिरफ्तार हुआ। तो इसी तनाजुर में इसको देखते हैं जो 27 मई को जो कुछ हुआ इसी तनाजुर में था, क्योंकि वो अखंड भारत अखंड भारत है और दूसरी तरफ जो है ना ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इंडिया को इस बाउंड। तो जब ये जंग हुई है तो आप देख लें कि एक तो हमारे जितने भी फौजी नेवी है, एयरफोर्स है, लैंड फोर्स है, उनके दरमियान एक किस्म का मजबूत किस्म की कोऑर्डिनेशन, राब्ता। और हम्म। इसी तरीके से उन्होंने जो है एक मुज्तमा कुव्वत के साथ, एक कलेक्टिव फोर्स के साथ उन्होंने इसका जवाब दे दिया। बिल्कुल। ये एयर फोर्स की जंग थी, कोई उसमें जो है ना लैंड पे हमारी जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग जो थी स्पेस की थी, फिजाई जंग थी। इस जंग में आप देख लें कि 111 जहाज जो है ना वो हिस्सा हम्म। लेते हैं। आपके सिर्फ 41 हैं और उनके 70 से अबव हैं। जी जी। अब सारा आसमान जो है साउथ एशिया का जो है ना वो जहाजों के साथ भर गया था। उसमें हम्म। आप देख लें कि आपके जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं उन्होंने क्या स्किल दिखाया, किस तरह उन्होंने जो है ना जंग लड़ी है, क्या स्ट्रेटेजी उन्हें अपनाई है और किस तरह हम्म। उनको जो है ना शिकस्त दिया। उनके 7-8 जहाज गिरा दिए। उनमें से वो जहाज भी शामिल है दुनिया में जिनको मजबूत तरीन और चालाक तरीन जहाज मानते हैं, वो बिल्कुल। राफेल से वो जो पास के थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। फौज जो है वो अकेले कभी भी जंग लड़ नहीं सकती जब हम्म। तक कि पूरी कौम उसके पुश पर जो है ना वो मुत्तहद होकर एतमाद खड़ी ना न रहे। करे, एक तो बिल्कुल। चीज, हमारे जितने भी सियासी लीडर हैं, चाहे उनको मौजूदा हुकूमत से इख्तलाफ है, हम्म। उसके बावजूद भी इस जंग में उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया और हम्म। कौम के साथ खड़े रहे। और दूसरी चीज जो मैं ये आपको बता दूं कि जंगें जो हैं वो जो कोई यानी दिफाई बजट बहुत बड़ा है और उसी वजह से या बड़े हथियार खरीदे गए हैं तो उसी हम्म। वजह से जंग जीती था कि नहीं जनाब, ये नहीं। जंग जो है ना वो एक आर्ट है, एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लानिंग है और इसके अलावा एक स्पिरिट है। हम्म। और स्पिरिट जो है वो नेशनल स्पिरिट इसके बैक पे है। और वो स्पिरिट के साथ जंग लड़ते हैं तो वो जंग जीत जाते हैं। अदरवाइज जो है ना इस तरह बड़े बजट के साथ आप कभी भी अच्छा, जीत आपने हालत ये में बात बिल्कुल ठीक उनकी कही है। बजट देख ये लें कुछ आप। फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जंगें जीती जाती हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। मोहम्मद आलम साहब, पाकिस्तान की जंगी कामयाबियों में पाक अफवाज में हालिया 5 बरसों के दौरान टेक्नोलॉजी बेस्ड नई फॉर्मेशंस का जो क़याम है उसका कितना हाथ है? क्योंकि जिस तरह साइबर अटैक किया गया जब ये जंग हुई, उसी रात पाकिस्तान ने इंडिया पे साइबर अटैक किया, उसके बाद इस जंग को शायद जीतने में बहुत ज़्यादा मदद भी मिली।
دیکھیے جی جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں آپ سب کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرح بالکل پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، کوآرڈینیشن کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز، آپ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہوں یا آپ کے پاس آرسنل کی بات ہو یا ایمونیشن کی بات ہو یا افرادی قوت کی بات ہو، ہوں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتے. آپ اسمارٹ ترین جو ہے نا آپ جہاز رکھ لیں، لیکن اس کو اڑانے والا اگر نااہل ہو، کمپیٹنٹ نہ ہو، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے آپ کے ہیں جو ہے ایئر فورس کے جو آفیسر ہیں، آج کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا 65 میں MM عالم صاحب تھے، ایک انہوں نے جی کتنے جی جہاز گرائے تھے انڈیا کے، ہوں اور کس بہادری سے جنگ کی. اس کے بعد بھی کافی نام آئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے کچھ آفیسر جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں کسی ایک ملک میں جو ہے نا وہ ٹریننگ پہ تھے، اور وہاں ان کے پائلٹس کو سکھا رہے تھے یا ان کو ٹریننگ کر رہے تھے. مین ٹائم جو ہے 73 میں اسرائیل کے ساتھ عربوں کی جنگ ہوئی، ہوں تو اپنی گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ انہوں نے وہ جہاز اڑائے، اور انہوں نے جو بمباری کی، اسرائیل کا جو جواب دیا انہوں نے، تو اس کا ہوں پورا جنگ کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا. 73 کی واحد ایک ایسی جنگ تھی جس میں عربوں کو کچھ نہ کچھ کامیابی ملی، اس میں چاہے ایجپٹ ہو، چاہے اس میں جو ہے نا دوسرے ملک ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے ایئر فورس کی، جو جی پائلٹس بالکل کی ٹریننگ ہے، آپ سرگودا میں جا کے دیکھتے ہیں ان کی جتنا ہم ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا اسکل اور کیپیسٹی جو ہے وہ یا کمپیٹنس جو ہے وہ جو ہے ساری دنیا مانتی ہے. خاص کر اس جنگ کے بعد تو پاکستان کو ساری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ جی. ہوں ہوں تو آج آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی جو ہے وہ ایک ایونٹ ہے ملک میں جو ہے دنیا میں، اس میں آپ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے کہ آپ ایک سپر پاور کو پکڑ کے اسلام آباد میں لا کے ان کے دشمن یا وہ دشمن سمجھتے ایران کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں. یہ کوئی ایسی جو ہے نا یہ دشمنی جو ہے پچھلے 37 سال سے چل رہی ہے. تو یہ آپ کو اس جنگ کے بعد جو موقع ملا ہے، آپ نے اپنے جو ہے نا تعلقات واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ ری سیٹ کر دی ہیں. میں نے ہوں لفظ ری سیٹ استعمال کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو انڈیا کو تو اس پورے مڈل ایسٹ وار میں کسی نے اتنا بھی نہیں پوچھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ was not asked in for the pinch of salt, you know. تو جی جی اس کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو اب ریلیونٹ انڈیا ہو گیا ہے، آئسولیٹڈ انڈیا ہو گیا ہے، پاکستان نہیں ہو گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے آپ کو کسی جنگ کے بعد جو ہے دنیا کو پتہ پڑ گیا کہ پاکستان کی عسکری قوت کیا ہے، عسکری کمپیٹنس کیا ہے، ان کی کیپیسٹی کیا ہے. ہوں تو اب جو ہے نا مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی نظریں جو ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ابراہم ٹریٹی سائن کرو اور پھر اسرائیل کے جو ہے نا سیکورٹی امبریلا کے نیچے چلے جاؤ. بالکل اب تو ہوں وہ تو ختم ہو گیا. اب جو ہے نا مڈل ایسٹ کے ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کی نظریں جو ہے نا اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں، آپ پہ لگی ہوئی ہیں کہ یو ہیو ناؤ ریزن ایز اے سیکورٹی پرووائڈر. تو اس سے مطلب آپ کی ایک ڈپلومیسی کو چھوڑیں، لیکن ڈپلومیسی بعد کی بات ہے، لیکن جو آپ کو ایک بوسٹ ملا ہے وہ آپ کے اس 3 دن کی جنگ سے جو 7 سے 10 تک جو رہی ہے، اس میں جو وہ لوگوں نے ہماری جی پرفارمنس دیکھی تو وہ حیران رہ گئی، دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیا ملک ہے. اچھا محمد عالم صاحب، اس حوالے سے جو کاروباری معاملات پہ اگر بات آ رہی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کاروباری جو تعلقات ہیں وہ تمام ملکوں کے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں کی منڈیاں بھی زیادہ بڑی ہیں، تو اس لیے جو چاہے وہ GCC کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں یا پھر امریکہ ہے، وہ تعلقات جو ہیں وہ ایک الگ نوعیت کے ہیں. تو کیا جنگ کی وجہ سے جو تعلقات میں تبدیلی آئے گی وہ کاروباری تعلقات پر حاوی ہوگی؟ دیکھیں جی، مارکیٹ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، چاہے مارکیٹ لوکل ہو
اس میں جو کمپٹیشن ہوتی ہے اس کے اپنے میکنزم ہوتے ہیں، اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اسی طریقے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے یا انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے، کامرس جو ہے، اس کے بھی اپنے ایک میکنزم ہوتا ہے، وہ اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو یہ چینج نہیں ہوتے اس لیے کہ اب انڈیا کی آبادی کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ ان کی بالکل. واسٹ مارکیٹ کو چینج نہیں کر سکتے. اور پھر مینوفیکچرنگ میں ان کی جو ایک قسم کی بالادستی ہے، جیسے فارماسیوٹیکل میں یا کسی اور چند چیزوں میں، تو اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. یا جس طرح سلیکن جو ویلیز ہیں اور جس میں ان کا جو ہے نا کافی ایڈوانس کر چکے ہیں، تو آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے. آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے مارکیٹ کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں، اپنی چیزوں کو ویلیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے جو کلائنٹس ہیں، آپ ان کے جو ہے نا جو ٹرینڈ ہے یا جو ان کا ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق اپنی چیزوں کو جو ہے نا تیار کر کے آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ بنا سکتے ہیں. اپنے لیے آپ ایک نیشے یا ایک کارنر مارکیٹ میں پیدا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کے پاس گڈ ول بہت بڑا ہے. امریکہ کا گڈ ول ہے، جس میں آپ کی جی. $6 بلین کی جو ہے نا اوور $6 بلین کی ایکسپورٹس آپ کی ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے نا ویسٹرن کنٹریز میں یا یورپین یونین میں گڈ ول بڑھ گئی ہے، تو آپ اپنا وہاں پہ بھی جو ہے نا ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور انڈیویجول کنٹریز میں بھی. اور اس میں ایگری کرتا ہوں، میرے اپنے جو کولیگ ابھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ اور جی. رشیا جی کے ساتھ بالکل. اچھے رہے ہیں. بالکل اچھے رہے ہیں جی. اکنامک ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، پولیٹیکل اپنی جگہ پہ ہیں. تو اب صورتحال جو ہے مڈل ایسٹ میں بھی چینج ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اگر ایران اس پوزیشن میں بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران کو نہ شکست ہوئی ہے، نہ ایران جو ہے، بلکہ اسرائیل نہیں بلکہ ایران ابھی گریٹر جو ہے ایران بلکہ مڈل ایسٹ بالکل، میں یہ بہت ہوئے گا. اہم بات ہے.